بسم اللہ الرحمن الرحیم اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان نافرمان لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پس اللہ عز و جل سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو ڈرتے رہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری طرف نصیحت نازل کر چکے ہیں۔ سورہ الطلاق 28واں پارہ اس کی 10ویں آیت مبارکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں بھی اپنی نافرمانی کرنے والے لوگ ان کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں کو ان میں شامل نہ ہونے کی تلقین کی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ سلسلہ کلام وہی ہے کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی آئلی زندگی میں بھی، یعنی بحیثیت خاوند، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹا بیٹی، گویا کہ ایک خاندان کی حیثیت میں، اور یہاں پر معاملہ بالکل گھر کی زندگی کا ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرما برداری انتہائی ضروری ہے۔ طلاق کے معاملہ میں، نکاح کے معاملہ میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کی پابندی لازم ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف عبادات میں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لائیں اور باقی معاملات میں ہم اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ صفت جو ہے سابقہ نافرمان قوموں کی ذکر کی ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ جو بات اچھی لگی دین کی، شریعت کی، اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی، اسے تو بڑی خوشی خوشی اپنا لیتے ہیں، اور جو چیز اچھی نہ لگے اب اسے جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب کا سبب بن جائے گی اور آخرت میں بھی تمہاری بڑی سخت پکڑ کی جائے گی۔ اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، جو اللہ پاک کا حکم ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی زندگی کے تمام مراحل، تمام شعبہ جات اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو اسلام کے مطابق گزارو، اور فرمایا یا اولی الالباب، یعنی اللہ پاک نے ایمان والوں کو عقل مند قرار دیا۔ یعنی کسی آدمی کے عقل مند ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ ایمان لے آنا، اسلام قبول کر لینا، یہ بھی سمجھداری کی ایک علامت ہے، عقل مندی کی ایک علامت ہے بہت بڑی۔ اور کوئی بندہ کتنا مرضی دنیا کے اعتبار سے ذہین فتین ہو،
لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، اس کا اللہ ذو الجلال والاکرام کے پیغمبر، آخرت کے دن، فرشتے، جنت اور جہنم اور تقدیر پر اگر ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ دنیا والوں کی نظروں میں وہ کتنا ہی زیادہ سمجھدار کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل کے ہاں وہ بندہ احمق شمار ہوگا، گویا کہ اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا الذین آمنوا اولی الالباب، عقل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ پاک ان کو پھر متنبہ کر رہے ہیں کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اے لوگو اللہ پاک نے تمہارے لیے اپنی نصیحت نازل کر دی ہے، بڑی عظیم نصیحت، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، رسولا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں بہت ہی عظیم رسول عطا کیے ہیں کہ یتلو علیکم آیات اللہ، جو اللہ رب العالمین کی آیات کو تم پر پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں، مبینات، اور بالکل کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، ان آیات کے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں چھوڑ رہے، ہر مسئلے کو، ہر بات کو اللہ عز و جل کے رسول وہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اس عظیم نصیحت قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ پاک ان کو نکالے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے اگر روشنی کی طرف نکلنا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو عام کر دیا جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ نسخہ کیمیا جو لوگوں کو، جو انسانیت کو اندھیروں سے، جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف جو ہے وہ لانے والی چیز ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر وہ اندھیروں سے، جہالت سے بچے گا، فرمایا کل قیامت والے دن بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اسے ایسے باغات کے اندر، جنت کے اندر داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے بہت ہی اچھے رزق کا اہتمام جو ہے وہ کر رکھا ہے۔ لہذا یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ضامن اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن ہے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔